السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، اور آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس سبق کا نام ہے رشتہ داری۔ یعنی کہ ہم اس سبق میں رشتہ داروں سے متعلق پڑھیں گے کہ ہم سے جڑے جو رشتے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ میرا یہاں آپ سے ایک سوال آتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں مطلب ہمارے رشتہ دار نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ خود سوچیں گے، اگر ہمارے رشتہ دار نہ ہوتے تو ہماری خوشیوں میں کوئی شریک نہ ہونے والا ہوتا، اگر ہمیں کوئی غم اور تکلیف پہنچتی ہمارے اس میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ تو رشتہ داروں کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ ٹھیک ہے، ہم اس سبق شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ ان میں آپ کی دودھ شریک بہن بھی تھی جس کا نام شیما تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو دیکھا تو اپنے سر پر باندھنے والا کپڑا اتار کر اپنی بہن کے لیے بچھا دیا اور ان کی بہت زیادہ عزت کی۔ پھر ان کے ساتھ جتنے بھی قیدی آئے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن جو تھی، دودھ شریک بہن جن کا نام شیما تھا، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جن کے ساتھ گزرا تھا۔ تو جب آپ کی دوسری بہن جو ہے وہ اور ان کے ساتھ کچھ قیدی تھے، ان کے ساتھ ان کی قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو قیدی بنا کر لائے گئے۔ تو جب آپ نے اپنی بہن کو دیکھا تو ان کے لیے اتنی زیادہ عزت دی کہ اپنے سر پر جو باندھنے والا کپڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم پگڑی ٹائپ باندھتے ہیں، وہ اتار کر وہ اپنی بہن کے لیے بچھا دیا۔ نہ صرف ان کو عزت دی بلکہ ان کے ساتھ جو ان کی قبیلے کے لوگ بھی قیدی بن کر آئے تھے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی کی کیا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کی ایک بہت بہترین مثال ہے۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے۔ صلہ رحمی کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ دیں گے۔ تو یہاں پر ایک اور مثال لکھی ہوئی، آئیے جانے میں۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے اور وہ مجھے ملنے آتی ہے تو کیا میں اس سے اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی کہ اگر ماں مسلمان بھی نہیں ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ رشتہ ہے تو پھر آپ کو ان سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو رشتہ دار سے اچھا سلوک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسے دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، یعنی کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی۔ یہاں پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جس سے ہمیں بہت اچھے سے اندازہ ہوگا، پڑھ لیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ القاطع، یعنی قاطع رحم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا بات بتائی گئی ہے کہ اگر رشتہ دار سے کوئی تعلق توڑتا ہے، تعلق توڑنے سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی ان کے غم میں ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہی بات چیت کرتے ہیں، بالکل قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں۔ تو قطع تعلق ویسے ہی حرام ہے، اسلام کے اندر بہت زیادہ سخت وعید آئی ہیں ان کے لیے کہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں اس سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے، اور رشتہ داروں کے جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو تو پھر کیا، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک یعنی کہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور یہاں پہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والے کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رزق میں اضافہ، برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، ہر چیز میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اب ان رشتہ داروں کو ان کا حق دو، کیا حق دو؟ یہاں لکھا ہوا رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ہم مصیبت میں ان کی مدد کریں، جب بھی وہ مصیبت میں ان کی مدد کے لیے فوراً پہنچیں، ان سے ملاقات کے لیے جاتے رہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ نے بالکل چھوڑ دیا، صرف آپ اپنی زندگی میں مگن، نہیں، ان سے ملاقات کے لیے جاتے رہیں۔ اگر وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کی خدمت کریں، یعنی کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا جائے، دعوت دی جائے، کھانے پر دعوت دی جائے، تو ٹھیک ہے، ان کی اچھے سے خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کا کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور یہ رحم کا لفظ میرے نام رحمان سے بنا ہے، جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو اس رشتہ داری یعنی کو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ یعنی کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، سمجھو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات یہاں پر کہی ہوئی ہے کہ جو اس کو جوڑے گا تو سمجھو وہ مجھ سے رشتہ جوڑ رہا ہے، اور جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے ہی قطع تعلق ہی کر لی ہو۔
آئیے جانیے میں دیکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یعنی کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. جب کوئی شخص ان دونوں باتوں پر ایمان رکھ رہا ہے تو اگر وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کر رہا تو پھر اس کا وہ باتوں پر ایمان رکھنا بھی کیا ہے؟ بیکار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھ رہا ہے تو پھر اسے لازمی چاہیے کہ رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے. اچھا مسلمان جس طرح والد کی فرما برداری کرتا ہے اسی طرح اپنے چچاؤں اور ماموں کی بھی بات مانتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے. یعنی کہ صرف ماں باپ بہن بھائی یہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ہیں. رشتہ داروں کی بھی کیٹیگری ہیں، بہت قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار. تو قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ آپ کے والدین آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں. صرف ان کے ساتھ اچھے سے نہیں رہنا، صرف ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنی، بلکہ اپنے چچاؤں ماموں کی بات ماننی ایک اچھے مسلمان کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے، خوبی ہے. یہ یہاں سوچیے بتائیے لکھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. میں کلر لے لیتی ہوں چینج. یہاں سوچے بتائیے اگر ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو تو ہمیں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. آپ لوگ یہ سوچے آپ کو کاپی میں کرنے. اب آپ خود سوچیں گے اگر ہمارے رشتہ دار نہ ہو تو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. میں نے ابھی شروع میں بھی آپ لوگوں کو یہ سوال میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑا تھا کہ ہمارے خوشی میں کوئی شریک نہیں ہوگا، غم میں کوئی وہ ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اگر ہم لوگ مر جاتے ہیں تو ہماری تجہیز اور تکفین جو ہوتی ہے، کفن دفن کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کون کرے گا. تو ہمیں بہت سارے نقصانات ہیں اگر ہمارے رشتہ دار نہ ہو. تو وہ آپ کیا کریں گے اس کے جواب میں لکھیں گے. دوسرا دیکھتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے کون خوش ہوتا ہے اور کون ناخوش ہوتا ہے. آپ لوگ خود سوچیں گے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے کون خوش ہوئیں گے؟ اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم نے پیچھے سب کچھ پڑھا ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے وہ سمجھو اللہ سے تعلق جوڑا، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں رشتہ جوڑنے پر، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے پر، اور شیطان ناخوش ہوتا ہے. آپ اس کا جواب یہ لکھیں گے. تیسرے کا دیکھ لیتے ہیں رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ یہ اس کا جواب جو وہ سوچ کر خود سے لکھیں گے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو گھر پہ بلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، اور ان کو کوئی پریشانی آ گئی ہے تو فوراً وہ حل کرنے جا سکتے ہیں. تو ان کو خوش کرنے کے لیے کون کون سے کام ہیں وہ آپ 3-4 کام کاپی میں لکھیں گے. سوچے بتا آپ کو کاپی میں کرنے. یہاں پر دعا دی ہوئی ہے بیمار کرسی کے وقت مریض کے لیے دعا. یعنی کہ عیادت کے لیے جب ہم جاتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پہ ہم دعا پڑھتے ہیں. وہ دعا یہاں لکھی ہوئی آپ یاد بھی کریں گے بما ترجمہ. لا بأس طہور انشاءاللہ، کچھ مذائقہ نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. یعنی کہ ہم ان جو بیمار ہوتے ہیں اس کی عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، جو بیماری آئی اس سے تمہارے گناہوں کو وہ پاک کر دے گی بیماری. تو یہ عیادت کی دعا نہیں کہ بیمار کرسی کے وقت کی دعا ہے. مریض کے لیے جب جائیں تو یہ دعا آپ کو بیمہ ترجمہ یاد کرنی ہے. مشق پر آ جاتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلی مشق ہے خالی جگہ پر کیجیے. یہ آپ کو کتاب میں ہی حل کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن کا نام ڈیش تھا. یہ ہم نے پڑھا بھی ہے، یہاں آپ لوگ لکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی بہت زیادہ ڈیش کی تھی. آپ یہ سوچیں گے اور پھر یہ والی مشق بھی کیا کریں گے؟ حل کریں گے. آگے آ جاتے ہیں. یہاں دیکھ لیتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے، تیسری ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، ایک منٹ، یہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے اچھا سلوک کرتے ہوئے قیدیوں کو ڈیش کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا وہ لکھیں گے. رشتہ داروں کو ان کا ڈیش دو، رشتہ داروں کی ڈیش کا خیال رکھو. تو یہاں جو بھی جو آنسر ہے وہ یہاں آپ کو جو وہ دیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. کلر چینج کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں دیے ہوئے آنسر، یہ سارے آنسر ہیں، اس میں سے جو صحیح ہو وہ آپ فل ان دا بلینکس میں لکھیں گے. اب ہم دوسری مشق پر آ جاتے ہیں. دوسری مشق جو ہے وہ دی ہوئی ہے نیچے چند رشتہ داروں کے نام، رشتے کے نام لکھے ہوئے، انہیں الگ الگ خانوں میں لکھی. اب یہاں آپ کو پہلا ہوا ہے والد کی طرف سے رشتے، والدہ کی طرف سے رشتے، اور یہاں اوپر دیے ہوئے بھی ہیں. دیکھیں نانا نانی لکھے ہوئے نا، یہ دیکھتے ہوئے پھوپھا پھوپھی چاچا. آپ کو بتانے والد کی طرف سے کون کون سے رشتے ہوتے ہیں. اب اس میں سے آپ ڈھونڈیں گے. سب سے پہلے نانا لکھا ہوا. نانا نانی کس طرف کے رشتے ہوتے ہیں؟ والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے؟ والدہ کی طرف سے ہوتے ہیں نانا نانی. تو آپ ایسے نانا یہاں لکھیں گے، یہاں کیا لکھیں گے؟ دادا. اس طرح کر کے جو بھی اوپر رشتے ہیں یہاں پر آپ وہ خانوں کو پر کریں گے، اور یہ کتاب میں ہی حل ہوگی یہ مشق. آگے آ جاتے ہیں. آگے یہاں پہ دوسری مشق کے بعد تیسری مشق، اپنے سب سے قریبی 4 رشتہ داروں کے گرد دائرہ لگائیں. سب سے قریبی 4. یہاں دیکھیں یہاں بہت سارے دیے ہوئے ہیں. یہ لے لیتے ہیں ہم.
یہاں دیکھیں یہاں بہت سارے دیے ہوئے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو جو سب سے قریب ان کے 4 جیسے والد, والدہ, بھائی, بہن سب سے قریبی ہے نا, تو ان پر آپ کو کیا کرنا ہے, سرکل بنانا ہے. آگے مشق پر آ جاتے ہیں, نیچے دیے گئے کاموں میں سے جو کام آپ کرتے ہیں اس پر الحمدللہ, جو کام آپ نہیں کرتے اس پہ انشاءاللہ. جیسے ابو جان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں, اگر آپ بٹاتے ہیں تو کیا کریں گے, یہاں لکھیں گے الحمدللہ. گھر کے کاموں میں اپنی امی کی مدد کرتے ہیں تو الحمدللہ, نہیں کرتے تو پھر انشاءاللہ اس طرح لکھیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے وہ یہ آپ پوری کتاب میں حل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگوں نے سبق پڑھ لیا, ہم نے رشتہ داروں کے بارے میں پڑھا, رشتہ داروں کی اہمیت پڑھا, اور ان کی مطلب جو ہے حقوق پڑھے, ان کے حقوق کیا کیا ہوتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اس ویڈیو کی مدد سے کیا کریں گے, اس ہوم ورک کو حل کریں گے. جزاکم اللہ خیرا.